الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعد حمد و صلات اسٹیج پر جلوہ گر میرے اساتذہ کرام اور سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے امام اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو وہ خصوصیات عطا فرمائیں کہ اگر ہم ان میں سے کسی ایک بھی پہلو کو لے لیں تو ہم اس پر صحیح طریقے سے گفتگو شاید نہ کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت کی ذات عالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دین کے لیے منتخب فرمایا، ان چیدہ لوگوں میں سے ہے جن کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کو بلندی، ترقی، عروج عطا فرمایا۔ یوں تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ اعلیٰ حضرت اپنی مثال آپ ہیں، چاہے علم کے اعتبار سے ہو، تصانیف کے اعتبار سے ہو، فقاہت کے اعتبار سے ہو یا دیگر کئی امور کے اعتبار سے۔ تو اس ایوان ذیشان میں میرا موضوع سخن ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان اور فتاوی رضویہ، یہ دونوں تصنیفیں اپنی مثال آپ ہیں۔ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو آپ کو بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اس کے ترجمے میں دیگر مترجمین جو دوسرے عقائد کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے لکھا، اس کا ترجمہ کیا کہ آپ کافروں کو نصیحت کرو یا نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیا لکھا؟ کافروں کو نصیحت کرو یا نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ کی چند منٹ کے لیے توجہ مرکوز ہے تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ آ سکے اور میں صحیح سے سمجھا سکوں۔ کافروں کو نصیحت کرو یا نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ہم اگر یہ ترجمہ کرتے ہیں تو اس ترجمے کے اندر اشکال کیسے پیدا ہو رہا ہے، کنٹرڈکشن کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ کافروں کو نصیحت کرو یا نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اب وہ کافر جو بعد میں اسلام لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم تو کہتے ہو قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، حالانکہ تم تو جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کافروں کو نصیحت کرو یا نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے، حالانکہ پہلے میں بھی کافر تھا، اب میں تو اسلام لے آیا۔ تو قرآن میں یہ بات کیسے آئی کافروں کو نصیحت کرو یا نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ حالانکہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے بعد لوگ اسلام میں داخل ہوئے، آج بھی لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو کوئی کافر یہ کہہ سکتا ہے کہ اس ترجمے کے مطابق کہ تم قرآن اللہ کی سچی کتاب نہیں، حالانکہ پہلے میں کافر تھا اب اسلام لے آیا۔
تو اعلیٰ حضرت مجددی دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تفاسیر کی روشنی میں ایسا ترجمہ تحریر فرمایا جس سے یہ اشکال ابہام سارے رفع ہو گئے. آپ نے ترجمہ کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں چاہیں آپ نصیحت کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو یہی حقیقت ہے کہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، اور جسے ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ کر نہیں سکتا. تو صحیح ترجمہ کیا ہے؟ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں چاہیں آپ نصیحت کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اب وہ کافر جو اسلام لے آیا تو ہم اسے جواب یہ دیں گے کہ تمہاری قسمت میں خالق کائنات نے اسلام لکھا تو تم اسلام لے آئے، جن کی قسمت میں خالق کائنات نے اسلام نہیں لکھا وہ اسلام نہیں لائیں گے. دوسری مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. اب اس کے ترجمے میں ان لوگوں نے جو دیگر عقائد کو فالو کرتے ہیں کیا لکھا؟ اے محمد ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی. ذرا توجہ، اے محمد ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمائے. معاذ اللہ، یعنی حضور کے لیے کہہ رہے ہیں اے محمد ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف فرمائے. اب آپ دیکھیں اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں تو اس ترجمے کے اندر پہلے تو یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ پہلے گناہ کیا جس کو اللہ نے معاف کرنے کا اعلان فرمایا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہ گار بتانا ہوا. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گناہ گار بتانا بھی قرآن و حدیث کے خلاف، because Prophet Muhammad said prophets and Injil are innocent. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں. جب انبیاء اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں تو مطلب گناہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ معصوم کہتے ہی اسے ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ گناہ معصوم گناہ سے پاک ہوتے ہیں، بے عیب ہوتے ہیں، گناہ ہو نہیں سکتا. تو اب ہم اگر یہ ترجمہ کرتے ہیں لیغفر لک اللہ تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمائے، تو اس سے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گناہ گار ہونا ثابت ہو رہا ہے. حالانکہ حضور علیہ السلام معصوم، فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ بالفرض اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں اے محمد ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمائے، معاذ اللہ. تو دوسری خرابی یہ لازم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے مومنو تمہارے لیے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اختیار کرنے کا حکم فرمایا. اب اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ترجمے کے مطابق آئندہ گناہ کرنے والے ہوتے تو مطلب گناہ کی اتباع کرنا بھی ثواب کہلائے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے. تو مطلب ان کے ترجمے کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاسٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس میں گناہ گار ہوئے، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گناہ گار ہونا قرآن و حدیث کے خلاف. تو اعلیٰ حضرت مجددی دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے تفاسیر کی روشنی میں ایسا ترجمہ تحریر فرمایا جس سے سارے کنٹرڈکشن رفع ہو گئے. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ محبوب خدا آپ کے صدقے آپ کے اگلوں کے گناہ معاف فرمائے اور آپ کے صدقے آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے. تو اعلیٰ حضرت مجددی دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے ایسا ترجمہ تحریر فرمایا جس سے جو اشکال ابہام پیدا ہو رہا تھا وہ سارے رفع ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. آخری مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ دوحہ کے اندر ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب ضالًّا کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں نا، تو عام مترجمین نے ترجمہ کیا لکھا؟ انہوں نے جو عام سا ترجمہ تھا انہوں نے لکھ دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ نے آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف ہدایت دی، معاذ اللہ۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کی ذات عالیہ تو گمراہیوں کو دور کرنے کے لیے آئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے تو سارا جہاں منور روشن ہو گیا تھا، تو آپ علیہ السلام کے لیے یہ ترجمہ کرنا یہ آپ علیہ السلام کی شان میں بے ادبی اور گستاخی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا ترجمہ فرمایا؟ توجہ کریں، آپ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے تیرے رب نے اپنی محبت میں وارفتہ پایا، اپنی محبت میں گم پایا تو تمہیں اپنی طرف ہدایت دی۔ اب دل یدلو اس کا معنی گم ہونا بھی آتا ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے کہا تھا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم تجھے اپنے بیٹے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گم دیکھتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ السلام کی ذات عالیہ کے لیے ایسا معنی منتخب فرمایا جو آقا علیہ السلام کی شایان شان تھا۔ تو میں یہی عرض کروں گا کہ ہمیں اپنے گھر میں، مساجد میں، شاپس پر، حتیٰ کہ اپنی موبائلوں میں بھی ترجمہ کنز الایمان رکھنا چاہیے، تاکہ ہم غلط گائیڈ کرنے سے بچ سکیں، تاکہ ہمیں کوئی اپنے مسلک سے کوئی متغیر نہ کر سکے، پھیر نہ سکے، کیونکہ ترجمہ کنز الایمان ہی وہ واحد ترجمہ ہے جو بہترین تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے ترجمہ تحریر فرمایا۔ تو میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کرنا چاہوں گا، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔